الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اس نوجوان بھائی کے لیے جس نے شادی کی مناسبت سے اس شاندار محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک اس کی ازدواجی زندگی برکتوں سے معمور فرمائے۔ مجھے فیصل بھائی، راشد بھائی، انہوں نے اصلاح معاشرہ جو آج کی کانفرنس کا عنوان ہے اسی پہ گفتگو کا حکم دیا ہے۔ چند منٹ انشاءاللہ معاشروں میں بگاڑ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ زندگی اس وقت مشکل ہوتی ہے جب اصلاح کا دائیا ختم ہو جائے۔ جب خیر کے جذبات، دوسرے کی بھلائی کی فکر، احساسات تبدیل ہو جائیں اور انسان خود غرض ہو جائے تو پھر انسانی معاشرت جہنم کدہ بن جاتی ہے۔ شیطان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس نے قسم اٹھائی تھی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، صرف وہ بچیں گے جو اللہ کے لیے جینے کی امنگ رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی بنیادی سبب اور وجہ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصود و مراد تبدیل ہو گیا، جنہیں آپ صالح معاشرہ کہتے ہیں، جنہیں دنیا میں رول ماڈل بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ان کی زندگی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، ان کی تگوتاز، ان کی جستجو، ان کی محنت، آزمائشیں، مصیبتیں، عداوتیں، دشمنیاں، قتل و قتال، بہتے ہوئے خون، یہ ساری صعوبتیں جھیلی ہیں، لیکن اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جوار کعبہ میں قتل کے درپے ہو، ان کا جرم سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جینے کی امنگ رکھتے ہیں۔ میری گزارش ہے اپنے بھائیوں سے، بہت
مختلف نوع موضوع ہے. میں اختصار سے پہلی گزارش اپنے آپ سے سوال کریں، ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ حزبیت کے لیے، تان و تشنیع کے لیے، برادری ازم کے لیے، رسم و رواج کے لیے، سیاست کے لیے، کھانے کمانے کے لیے، یا ہمارا مقصد زندگی اس کے سوا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ساری دنیا اللہ سے بغاوت پہ تل جائے، مجھے پھر بھی یہ حکم ہے کہ میری زندگی کی ہر سانس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہونی چاہیے. اگر ہمارا مقصود زندگی یہ ہے تو پھر اصلاح کی راہیں آپ کو مل جائیں گی. شادی کی مناسبت سے خاص طور پہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ برادری کی ڈیمانڈ ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ معاشرے کے رسم و رواج ہیں. اچھا ایسا کیوں کیا؟ مولوی صاحب آپ کے فتوے اپنی جگہ پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم برادری میں رہتے ہیں، ہم نے تو برادری بھی رکھنی ہے. او میرے بھائی، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم ساری برادری ایک بھی ساتھ نہیں تھا. برادری کی پرواہ کی یا اللہ کی پرواہ کی؟ ہاں جی، میری بات سمجھ آ رہی؟ برادری کی پرواہ کی یا اللہ کی پرواہ کی؟ شاب ابی طالب کی قید و بند کی صعوبتیں کہہ دینا آسان ہے، جھیلنا بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی سب سے زیادہ کون آزمایا گیا؟ فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل. مزمم کی گالیاں، ساحر مسحور کے طعنے، اپنوں کی بیگانگی، بیگانگوں کی بیگانوں کی دشمنیاں، حتیٰ کہ شاب ابی طالب کی قید و بند کی صعوبتیں ابن وقاص سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. درختوں کے پتے اتار کے کھایا کرتے تھے، قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو نتیجہ یوں نکلتا تھا جیسے جانور مینگنیاں کرتے. پرواہ کس کی تھی؟ برادریوں کی پرواہ. اقتدار، معاش، رسم و رواج کچھ نہیں. تیری زندگی کی بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے. میں کس لیے جیتا ہوں؟ دنیا میں اقتدار کے لیے. میں یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ برادری کی رضا کے لیے. یہ سارے رسم و رواج کس لیے اختیار کیے ہیں؟ تاکہ میری ناک اونچی ہو جائے اور پھر یہ چاہیں کہ معاشروں کی اصلاح ہو جائے. بیمار ہوئے تھے جس کے دم، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. انہی چیزوں نے تو ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کیا. زندگی کی بنیاد درست کیجیے، سوچئے، سوال کیجیے اپنے آپ سے، کیا میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جیتا ہوں یا اس کے علاوہ کچھ اور مقصد ہے؟ جو اللہ کے لیے جیتا ہے پھر اسے زمانے میں سوائے اللہ کے اور کسی کی پرواہ. اللہ اکبر. اور جو صرف اللہ کی پرواہ کرتا ہے نا، صحیح البخاری میں لمبی حدیث ہے، میں مختصر سا عرض کرتا ہوں. سوال کیا اللہ کے نبی، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اللہ اکبر. کبھی یہ سوال پیدا ہوا ذہن میں؟ نہیں. ہم تو 21ویں صدی کے فیس بک کی دنیا کے لوگ ہیں. یہ سوال وہ کرتے ہیں، اس قسم کی سوچ و فکر انہیں ہوتی ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. جو فیس بک کی تلاوت کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے. اور بڑی معذرت سے، چونکہ مجھے موضوع دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے نشتر لگائے جاتے ہیں، چوری نہیں کھلائی جاتی. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی. نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، دیانتداری سے بتائیں،
قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے ہوتی ہے یا فیس بک کی تلاوت باقاعدگی سے ہوتی ہے؟ پتر تو چپ کر رہا ہے، تینوں تو یہ فیس بک چلانی نہیں آتی ہونی نا، جڑے چلاندے انہوں نے پوچھا۔ تو کس لیے جیتا؟ اللہ کے لیے، وہ تیرا محبوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تیری محبت کا سب سے بڑا مرکز تیرا خالق۔ اللہ کے نبی، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، سبحان اللہ، انشاءاللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے۔ ایسا انشاءاللہ کہو، پھر بھی دیکھیں گے۔ کیسے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا جب سورج پوری جولانی پہ ہو، یا لیلۃ البدر، رات پورے چاند پورے جوبن پہ ہو، کوئی چھت، کوئی گرد و غبار، کوئی بادل تمہارے اور چاند یا سورج کے درمیان حائل نہ ہو، دیکھنے میں دقت ہوتی ہے؟ جو جی چاہے دیکھ لے، تم ایسے ہی اپنے رب کو دیکھو گے۔ پھر لمبی بات بیان فرمائی، میں صرف اپنا مستدل عرض کرتا ہوں۔ اللہ کہہ دیں گے دنیا میں جو جس کے لیے جیتا رہا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے قیامت کے دن۔ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے مقتدا، اپنے پیشوا، اپنے بڑوں کے، جنہیں پوچھتے رہے، پنڈت، پروہت، گرجے، کلیسے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جہنم رسید کیے جائیں گے۔ 3 گروہ باقی رہ جائیں گے، یہودی، نصرانی اور مسلمان۔ یہود سے سوال ہوگا، ہاں جی تم کس کی پرستش کرتے تھے؟ نعبد عزیر ابن اللہ، ہم عزیر کے بیٹے اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا جائے گا کذبتم، متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی تھی اور نہ کوئی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ عطشنا فاسقنا، اللہ پیاس بڑی لگی ہے، پانی چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے اپنے پیچھے دیکھو، متلاطم سمندر، بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں، پانی، جائیں گے، لپکیں گے اور سب اس سمندر میں گرا دیے جائیں گے، لیکن وہ سمندر پانی کا نہیں ہوگا، آگ کا ہوگا، وہ جہنم ہوگی۔ 2 جماعتیں باقی ہیں۔ نصرانیوں سے سوال ہوگا، تم کس کی پرستش کرتے تھے؟ کس کے لیے جیتے تھے؟ نعبد عیسی ابن اللہ، عیسیٰ جو اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام، ہم اس کی پرستش کرتے تھے۔ یہی جواب انہیں دیا جائے، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کا نہ کوئی بیوی تھی نہ کوئی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ اسی جہنم میں انہیں رسید کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ ایک جماعت باقی، اچھے بھی برے بھی، بہت نیک بھی، ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے بھی، لیکن ایک قدر مشترک ہے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا۔ ان سے سوال ہوگا، تم کس کی انتظار میں ہو؟ اتنے بڑے بڑے دستگیری کرنے والے، مشکل کشائی کرنے والے، افلاک کو تہ و بالا کرنے والے، نگاہ سے تقدیروں کو تغیر و تبدل عطا کرنے والے، تمہاری نگاہ میں کوئی نہیں جچا، یہ کہیں گے فارقنا الناس على افکر ما كنا الیہم ولم نصاحبهم ولكن نحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد۔ دنیا میں جب ہم اکیلے تھے، ساری کائنات ہماری دشمنی پہ تلی ہوئی تھی، لوگ ہمیں مٹانے کے در پہ تھے، ہم نے تو تب کسی کو نگاہ محبت سے دیکھنا گوارا نہیں کیا، ہم ایک کے لیے جینا جی کے آئے ہیں۔ آج جب سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی اور سہارا نہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی اور کے پیچھے کھڑے ہو جائیں؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا آپ ظاہر کریں گے اور مومن پہچان جائیں گے، یہ کہیں گے نا نحن نعبد کننا نحن ننتظر الذی کننا نعبد، ہم اس رب کے انتظار میں ہیں جس کی دنیا میں پرستش کرتے تھے، جس کے لیے جینا مرنا تھا ہمارا۔ پھر اللہ اپنا آپ ظاہر کریں گے، یہ سب پہچان لیں گے، اور زبان پہ وہی نعرہ جو دنیا میں زمین میں لگاتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نہ برادری کے لیے، نہ سیاست کے لیے، نہ حزبیت کے لیے، نہ لیڈرشپ کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ انشاءاللہ ہم تب بھی کہیں گے لا نشرک باللہ شیئا۔ عرش والے آج تو اپنا آپ ہم پہ ظاہر کر رہا ہے، تو گواہ ہو جا، ہم نے نہ دنیا میں تیرے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہے، نہ آج تیرے ساتھ کسی کو شریک بنایا۔ پہلی بات، اپنی سمت درست کیجئے، ہم جی کس کے لیے رہے؟ پہلے تو جس کے لیے بھی جی رہے تھے، اب یہ طے کریں کس کے لیے جی رہے ہیں؟ جو اللہ کے لیے جیتا ہے نا، پھر دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہوتی ہیں اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہیں۔ آپ کے تعلقات، آپ کے رشتے، آپ کی دوستی، آپ کی ترجیحات، آپ کے مفادات، یہ سارے اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت میں ہونے چاہیے۔ دوسری بات، جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے جیتا ہے، وہ عزت عظمت اسلام میں تلاش کرتا ہے، وائلیشن کر کے قوانین اسلام کو چھوڑ کے اپنی ترجیحات کی زندگی کا تعین کر کے وہ یہ چاہے کہ میرے معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور جو میرا حقیقی مقصود زندگی ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں، تو یہ ممکن؟ سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ امین هذه الامہ فتح فلسطین کے لیے تشریف لے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت لمبی داستان ہے، پادریوں نے، عیسائی مذہبی پیشواؤں نے درخواست کی ہم بیت المقدس کی چابیاں دیتے ہیں، گزارش محض اتنی سی ہے کہ امیر المؤمنین خود تشریف لائیں، اور نکلے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ سے۔ اور میرے بھائیوں بین السطور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، عمر بن خطاب کو مدینہ سے جدائی گوارا نہیں تھی، اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بها، جس کے لیے ممکن ہو وہ مدینہ کی رہائش اختیار کرے اور وہیں پہ فوت ہونا پسند کرے، حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ عمر مدینہ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد رسولک، اللہ شہادت تو چاہتا ہوں لیکن تیرے نبی کا شہر چھوڑنا پسند نہیں ہے، چاہتا تیرے نبی کے شہر۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں میں متعجب ہوتا تھا، بابا دعا شہادت کی کرتے ہیں اور محاذ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی مانگتے ہیں، لیکن جو صدق کے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے اللہ پھر عطا کر دیتا ہے۔ عمر مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے اور مدینہ میں شہید، دو مرتبہ دو مواقع پر عمر مدینہ سے نکلے، نہامند کی فتح کے لیے، پرشین امپائر، فارسی حکومت کا آخری بڑا اجتماع فتح الفتوح، جسے نعمان بن مقرن کے ہاتھ میں اللہ نے مسلمانوں کو دیا، فتح عطا فرمائی، اس مارکے کے لیے نکلے، مدینہ سے باہر نکلے ہیں، علی المرتضیٰ نے لگام تھامی ہے، امیر المؤمنین نہیں، آپ مرکز ہیں امت کا۔ لوگ تو بڑی باتیں بناتے ہیں نا، دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ عمر کو واپس لے کے گئے، امیر المؤمنین آپ امت کا مرکز ہیں،
جنگ ایک ڈول ہے، کبھی ان کے ہاتھ کبھی ان کے ہاتھ. نقصان ہو بھی گیا، آپ ہوں گے تو امت حوصلے میں رہے گی. اگر آپ وہاں کام آ گئے تو امت کا شرازہ بکھر جائے گا. ایک یہ موقع تھا، واپس آ گئے. اور دوسرا موقع بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے. لمبی بات ہے، پہنچے وہاں. ایک جانور، ایک سواری اور دو سوار، ایک غلام ہے ایک آقا ہے. جب وہاں شہر میں داخل ہو رہے تھے، قریب تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح استقبال کے لیے باہر تشریف لائے. دیکھا پیوند زدہ لباس، خاک آلود گرد و غبار سے اٹا ہوا جسم اطہر. عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران، جس کا نام تھن کے دنیا کفر کانپتی تھی، وہ لگام تھامے نیچے جا رہا ہے اور غلام سواری پہ سوار ہے. ابن الجراح ابو عبیدہ بے تکلف دوست تھے، دونوں ہی قدیم الاسلام السابقون میں سے. کیفیت دیکھی، کہا عمر رضی اللہ عنہ، یہ کیا کیفیت ہے؟ آپ مدینہ میں نہیں ہیں، بیت المقدس کی فتح کے لیے غیر مسلم کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے. کم از کم کوئی اچھا باوقار پرشکو جلال والا لباس پہنا ہوتا، پتا چلتا مسلمانوں کا بادشاہ آیا ہے. اب تشریف لائیں میرے پاس، کہیں آرام کرتے ہیں، آپ استراحت فرمائیں، میں پانی گرم کرتا ہوں، آپ غسل فرما لیں، اچھے لباس کا انتظام کرتے ہیں، پورے شان و شوکت کے ساتھ شہر میں جائیں گے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب نے کیا فرمایا تھا؟ ابو عبیدہ، اگر یہ بات تیری جگہ پہ کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اسے سزا دیتا. چونکہ تو اس امت کا امین ہے، 10 جنت کی بشارت پانے والوں میں سے ہے، اس لیے چھوڑے دیتا ہوں. سن، کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم روئے زمین میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت مند بنایا ہے. آج بھی اگر اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی. میری دوسری گزارش یہ ہے، پہلی، جینا ہے تو اللہ کے لیے. تیری محبت، تیری نفرت، تیری ترجیح، تیرا مفاد، تیری مضرت، تیرا نفع، تیرا نقصان، ہر چیز اللہ کی محبت کے تابع. اور تیری زندگی کا قاعدہ قانون اور اصول و ضوابط کیا ہو؟ اسلام. کیا ہو؟ ایسا بولے ادھر، کیا ہو؟ اسلام. وہ اسلام جو محمد عربی لے کر آئے، جس نے انسانوں کو جینا سکھایا، جس نے معاشروں کو اصلاح پذیر بنایا. اور اللہ کی قسم، ایسی اصلاح جس معاشرے میں عفت و عصمت کا دور تک کوئی تصور نہیں تھا، انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ باوقار معاشرہ آپ کو ڈھونڈنے سے کبھی نہیں. کیا نصاب تھا، کیا قانون و ضوابط تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنگل سے گزرے، رکے، سواری سے اترے اور رو دیے. ساتھیوں نے پوچھا، امیر المؤمنین کچھ سبب نظر نہیں آتا، آپ روئے کیوں؟ فرمایا مجھے اپنا ماضی یاد ہے. جب اسلام نہیں لایا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں یہاں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا. میرا باپ پیچھے آیا، دیکھا میں اپنی مستی میں مگن تھا اور ریوڑ بکھرا ہوا تھا. دیہاتی لوگ جانتے ہیں، چرانے والے، جانوروں کو چلانے والے جانتے ہیں کہ جانوروں کو ہمیشہ باندھ کے رکھتے ہیں، قریب قریب رکھتے ہیں. اونٹ کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر بکھرے ہوئے. میرے باپ نے مجھے ڈانٹا، جھڑکا، اتنا بڑا ہو گیا ہے تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے. آج رونا اس بات پہ آیا، جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اونٹ چرانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا. وہی عمر اسلام قبول کیا ہے، اللہ نے اتنا عزت مند بنا دیا،
دنیا کا کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو عمر کے سامنے دم مار سکے. اسلام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بتائیے. تیسری چیز، برداشت پیدا کیجیے. یہ موضوع ایسا نہیں ہے جو میں آدھے گھنٹے میں بیان کروں، لیکن انشاءاللہ میں آدھے گھنٹے میں ہی اپنی بات سمیٹوں گا. برداشت پیدا کیجیے. مسلکی منافرت، حزبی تعصب، سیاسی لڑائی، اقتصادی جھگڑے، یہ سارے زہر قاتل ہیں اس ملت کے لیے. اگر معاشرے میں امن چاہتے ہیں تو صبر کیجیے. اور میں علماء کرام میرے بھائی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یہ جسارت کروں گا، قرآن مجید میں توحید کے بعد سب سے زیادہ جس کام کا سبق دیا گیا وہ صبر. صبر نہیں ہے تو معاشرہ کبھی درست نہیں ہوتا. لوگ ظلم کریں گے، حق چھینیں گے، زیادتی کریں گے آپ پہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. ایک مثال عرض کرتا ہوں. زید بن سعنا یہودی عالم تھے، تورات و انجیل کے جاننے والے تھے، اور اتفاق سے مولوی ہو کے دولت مند بھی تھے. ویسے مولوی غریب ہی چنگے لگتے ہیں نا، مولویوں نے کہا روٹی نہیں پکنی چاہیے. یہ اصول ہے معاشرے کا. اسی لیے معاشروں کی اصلاح نہیں ہوتی. جہاں علم کی ناقدری ہوتی ہے وہاں معاشروں کی اصلاح نہیں ہوتی. علم صاحب علم کمی نہیں ہوتا، یہ سر کا تاج ہوتا ہے. علم کو تاج بناؤ، معاشرہ اصلاح کا گہوارہ بن جائے گا. جب تک علم کمین ہے تب تک معاشروں میں اصلاح نہیں ہوتی. دولت مند مولوی، یہودی عالم، تورات و انجیل میں آخری نبی کی بہت ساری علامتیں پڑھ رکھی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سمجھتے تھے کہ بہت ساری علامتیں موجود ہیں لیکن ابھی تسلی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی، اس سے جا کے 80 درہم قرض لیا. واپسی کا وقت طے ہو گیا، 15 جنوری کو دیں گے. ابھی 15 جنوری آئی نہیں تھی. نبی علیہ السلام بقی میں، جسے آپ جنت البقی کہتے ہیں، ویسے اس کا نام بقی الغرقد ہے، جنازہ پڑھا کے الگ ہوئے. یہ آ گیا اور آ کے کہا جی میرے پیسے دیں. بدتمیزی کی، جرأت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور حدیث میں آتا ہے آپ کی ردائے مبارک یہاں سے کھینچی، آپ کا کندھا ننگا ہو گیا. کہتا ہے تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیرا دادا تو ایسا نہیں تھا، پیسے لیے واپس ہی نہیں کرتا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلال میں آئے، بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنا شروع ہو گئی. فرمایا اگر اللہ کے نبی یہاں موجود نہ ہوتے تو آج میں تیری ایسی پٹائی کرتا کہ یاد رکھتا. اسے کچھ نہیں کہا. عمر سے کہنے لگے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے فرمایا عمر ہم دونوں ہی اس سے بہتر سلوک کے حقدار تھے. حضور یہ آپ پہ جرأت کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے. فرمایا نہیں ایسے نہیں، اسے تو کہتا کہ بھائی اچھے انداز سے مانگ، اور مجھے کہتا کہ حضور آپ دے دیں. اسے کچھ نہیں کہا، برداشت ہے، تحمل ہے. وہ جسارت کر رہا ہے، کندھا مبارک ننگا کر دیا، اسے کچھ نہیں کہا. عمر سے کہہ رہے ہیں اس سے بھی مجھ سے بھی اچھا سلوک کر. اسے نصیحت کر، اچھے انداز سے مانگا جاتا ہے. مجھے نصیحت کر کے میں دے دوں. اللہ اکبر. حضور اب تو میں کہہ چکا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے پاس 80 درہم ہیں. جی حضور ہیں. فرمایا اسے ادا کر دو، ہم آپس میں کر لیں گے، اسے دے دو. جی ابھی دیتا ہوں. پلٹے. فرمایا عمر بات سنو، 80 درہم وہ دے دینا اور 20 سیر کھجور بھی دے دینا. حضور وہ کس لیے؟ فرمایا تو نے اسے ڈانٹا ہے نا. اور میرے بھائیوں خانے وال کے ساتھ بات سمجھو ذرا. 80 درہم
ابھی وقت نہیں آیا واپسی کا، جواز تھا، دلیل تھی، میں پابند نہیں ہوں، 15 جنوری طے ہوا تھا، 4 کو مانگنے آ گیا، وہ بھی دے دینا، 20 سیر کھجور بھی دے دی نا، تو نے اسے ڈانٹا ہے، اس کی دل آزاری ہوئی ہے، گیا ہے قرض لیا، کھجور لی، وصول کیا، آ گیا حضور، یہ سب کچھ آپ کے قدموں میں نشاور، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیں، مجھے یقین ہو گیا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی آپ ہی۔ برداشت۔ اور آخری بات، آخری منٹ میں آخری بات، معاشروں میں اصلاح تب ہوتی ہے جب بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے۔ کس چیز کا احساس؟ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ زندگی کے اصول، دستور زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی اللہ کے لیے جینا، دستور زندگی اسلام، برداشت اور حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور چوتھی چیز ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، حقوق کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اساتذہ اکرام تشریف فرما ہے، ٹیچرز یونین کس لیے؟ لائرز فورم کس لیے؟ حقوق نسواں، اسٹوڈنٹ یونینز حقوق کے لیے، پاکستان کسان اتحاد کس لیے؟ لیبر کے حقوق، خواتین کے حقوق، مردوں کے حقوق، لائرز کے حقوق، ساری قوم حقوق کے لیے سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہے۔ کوئی فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی سوچتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، نوجوانوں، اللہ کی قسم یہ بات اپنے دلوں کی تختی پہ لکھ لینا، جس معاشرہ مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا، وہ معاشرہ درست ہو جائے گا جس میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا احساس ہوتا ہے، وہ معاشرہ کبھی درست نہیں ہوتا جس میں صرف حقوق کی جنگ ہوتی ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ حقوق و ذمہ داری، حقوق و فرائض لازم و ملزوم ہے۔ جو میاں کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں، بیوی اپنا فرض ادا کرے گی، آٹومیٹکلی میاں کو اس کے حقوق مل جائیں گے، شوہر اپنا فرض ادا کرے گا، لامحالہ بیوی کو اس کے۔ کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرنے پر تیار نہیں، ہر بندہ حقوق کے پیچھے بھاگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ایسے حکمران تم پہ مسلط ہوں گے جو تم سے کام پورا لیں گے اور تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ حضور پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنا، اپنے حقوق اللہ کے سپرد کر دینا۔ اگر واقعتاً معاشرے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنا قبلہ درست کریں، جیتے کس لیے ہیں؟ اصول و ضوابط دستور زندگی کیا ہے؟ صبر و برداشت، حلم و بردباری کتنی ہے؟ اور فرض کی ادائیگی کا احساس کتنا ہے؟ اگر یہ 4 بنیادی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو میں کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں معاشرہ اصلاح پذیر ہو جائے گا۔ امام مالک نے فرمایا تھا لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری، یہ 15ویں صدی عیسوی کے لوگ، 15ویں صدی اسلامی کے لوگ اور 21ویں صدی عیسوی کے لوگ، یہ کمپیوٹر کے فیس بک کے لوگ، ان کی اصلاح بھی اسی قانون کے ساتھ ہوگی جس قانون کے ساتھ محمد عربی نے عرب کے بدوؤں کی اصلاح کی تھی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا